السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تعلیم عقائد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چیپٹر نمبر 10، پیج نمبر 157 سے ہے۔ معلومات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد۔ مورخین اور محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 لڑکیاں ہوئیں، اور اکثر کی تحقیق یہ ہے کہ ان میں سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لڑکوں میں البتہ بہت اختلاف ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب حضرات بچپن ہی میں انتقال فرما گئے تھے، اور عرب میں اس زمانے میں تاریخ کا اہتمام کچھ ایسا نہ تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جانثار بھی اس وقت تک کثرت سے نہیں ہوئے تھے جو ہر بات پوری محفوظ رہتی۔ اکثر کی تحقیق یہ ہے کہ 3 لڑکے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ چوتھے صاحبزادے حضرت طیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 5ویں حضرت طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس طرح 5 ہوئے۔ بعض کہتے ہیں کہ طیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ایک ہی صاحبزادے کے نام ہیں، اس طرح 4 ہوئے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ حضرت عبداللہ ہی کا نام طیب اور طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اس طرح 3 ہی لڑکے ہوئے۔ اور بعضوں نے 2 اور بھی بتائے، مطیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور لکھا ہے کہ طیب اور مطیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ساتھ پیدا ہوئے، اور طاہر اور مطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ساتھ پیدا ہوئے۔ اس طرح 7 لڑکے ہوئے، لیکن اکثر کی تحقیق 3 لڑکوں کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی سے پیدا ہوئی۔ لڑکوں میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے پیدا ہوئے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بڑی تھیں یا چھوٹی۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن ہی میں انتقال فرمایا۔ 2 سال کی عمر اکثر نے لکھی ہے، اور بعضوں نے اس سے کم یا زیادہ بھی لکھی ہے۔ دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبوت کے بعد پیدا ہوئے، اور اسی وجہ سے ان کا نام طیب اور طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پڑا، اور بچپن ہی میں انتقال ہوا۔ ان کے انتقال پر بعضوں نے لکھا ہے کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر کفار بہت خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل منقطع ہو گئی، جس میں سورہ انا اعطینٰ نازل ہوئی، اور کفار کے اس کہنے کا کہ جب نسل ختم ہو گئی تو کچھ دنوں میں نام مبارک بھی مٹ جائے گا، یہ جواب ملا کہ آج 1350 برس بعد تک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے فدائی کروڑوں موجود ہیں۔ تیسرے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں باتفاق ذی الحج 8 ہجری میں پیدا ہوئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری اولاد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن کا عقیقہ کیا، اور 2 مینڈے ذبح کیے، اور بالوں کے برابر چاندی صدقہ فرمائی، اور بالوں کو دفن کرایا۔ ابو ہند بیاضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر کے بال اتارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر نام رکھا ہے، اور 16 مہینے کی عمر میں ان صاحبزادے نے بھی 10 ربیع الاول سن 10 ہجری میں انتقال فرمایا۔ بعضوں نے 18 مہینے کی عمر بتلائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ابراہیم کے لیے جنت میں دودھ پلانے والی تجویز ہو گئی۔ صاحبزادیوں میں سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جن مورخین نے اس کے خلاف لکھا ہے کہ غلط ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے 5 برس بعد، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 30 برس کی تھی، پیدا ہوئیں، اور اپنے والدین کے آغوش میں جوان ہوئیں اور مسلمان ہوئیں، اور اپنے خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیع سے نکاح ہوا۔ غزوہ بدر کے بعد ہجرت کی، جس میں مشرکین کی ناپاک حرکتوں سے زخمی ہوئیں۔
جس کا قصہ اسی باب کے نمبر 20 پر گزر چکا ہے، اور اسی بیماری کا سلسلہ آخر تک چلتا رہا، یہاں تک کہ سن 8 ہجری کے شروع میں انتقال فرمایا۔ ان کے خاوند بھی سن 6 یا 7 ہجری میں مسلمان ہو کے مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے اور انہی کے نکاح میں رہیں۔ ان سے 2 بچے ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ لڑکے کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جنہوں نے اپنی والدہ کے انتقال کے بعد بلوغ کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں انتقال فرمایا۔ فتح مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر جو سوار تھے یہ وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ لڑکی کا نام حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جن کے متعلق حدیث کی کتابوں میں کثرت سے قصہ آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدہ کرتے تو یہ کمر پر سوار ہو جاتی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تک زندہ رہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 وصال کے بعد جو ان کی خالہ تھیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ان سے نکاح کیا، اور ان کے وصال کے بعد مغیرہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ حضرت علی کے کوئی اولاد ان سے نہیں ہوئی، البتہ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعضوں نے ایک لڑکا یحییٰ لکھا ہے اور بعضوں نے انکار کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھانجی سے کر دیا جائے۔ ان کا انتقال سن 50 ہجری میں ہوا۔ باقی انشاءاللہ آئندہ کل پڑھا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام باتوں کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ اللہ پاک نے نبیوں اعلیٰ کام میری، آپ کی اور تمام عالم کے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری لگائی ہے، خود بھی ان سب باتوں کو سیکھیں، عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔